سرك الله. حقيقة والله أنا استفدت من هناك. سبحان الله سبحانك. والله أنا وترجم؟ دكتور بالعقيدة هذا ودرست 12 و 15 سنة. الآن في الجلسة هذه أنا استفدت منه. فرما رہے ہیں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر علماء کرام علم نبوت کے وارث ہیں تو مبلغین کار نبوت کے پاسبان ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم علم اور تبلیغ کو ایک دوسرے سے جدا کر ہی نہیں سکتے، اور یہ فرض منصبی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک عالم اور داعی کا بنیادی مقصد یعنی تعلیم، تبلیغ اور ترویج دین محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان بلا تفریق خاص و عام ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کی جائے تو اللہ نے آپ کی آواز، انداز اور گفتگو میں ایک خاص تاثیر رکھی ہے جو سننے والے کے دل پر ضرور اثر کرتی ہے، اور شاید اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی انفرادیت، مسلک پرستی یا تفرقہ بازی کی بات نہیں کی، بلکہ آپ ہمیشہ اجتماعیت کی اور پوری امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آپ کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے۔ بیسیوں لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں میں اسلامی انقلاب لا چکے ہیں، اور دنیا میں حیا اور ایمان والی زندگی اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار چکے ہیں۔ سینکڑوں نوجوان برائیوں اور حرام کاریوں سے تائب ہو چکے ہیں، اور کئی لوگ مولانا کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ لیکن کچھ دن پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں ملک میں پھیلی وبا اور لاک ڈاؤن سے متاثر معاشرے کے نادار طبقات کے لیے ایک چندہ مہم کے دوران جب مولانا نے اپنے خطاب میں معاشرے کے کچھ شعبہ جات کو اصلاح اور احساس کی دعوت دی تو آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور خاص طور پر میڈیا سے معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر ان کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے آپ نے ان سے معافی مانگ بھی لی۔ بہرحال یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ خود دیکھیے کہ عرب کی ایک عظیم ہستی، قابل عزت شیخ جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں ہیں، مولانا سے اپنی عقیدت کا اظہار کن الفاظ میں کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو کی طرف لیے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی ہی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دبائیے آل نوٹیفیکیشنز بیل کو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذه ثقافة العرب، عرب أسقياء وعجم بخلاء. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رشتے کو کہا ہے کہ یہ تیرے رب کی نشانی ہے، وہ ہے خامد اور بیوی، کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے کہ خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ہو، وجعل بینکم مودہ، محبت رکھی، ورحمہ، ہمدردی رکھی، پھر کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ زرعت السعادة تدبر القرآن. الحمد لله. هذا الذي يقوله الشيخ من تدبر القرآن. جزاكم الله خير. لا فض فك لله درك. والد رئيس قسم العقيدة بجامعة القرى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زدتني فرحا وسرورا. نعم والله سرك الله. حقيقة والله أنا استفدت من هناك. سبحان الله سبحانك. والله أنا وترجم؟ دكتور بالعقيدة هذا ودرست 12 و 15 سنة. الآن في الجلسة هذه أنا استفدت منه. فرما رہے ہیں کہ میں استاد ہوں جامعہ میں اور 15 برس سے قرآن اور عقیدہ پڑھا رہا ہوں، اور میں آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔
جزاک اللہ خیر. عجبی کال ہے. العريس مستعجل. الليل طويل. لا بس. تو میرے بھائیوں اس رشتے کو اگر آباد کرنا ہے اخلاق اچھے کرو، زبان کا بول میٹھا کرو. بمکارم الاخلاق کن متخلقا، کہ اپنے اخلاق اچھے کرو جس سے یہ گھر آباد ہوگا، جس سے گھروں میں محبت آئے گی. ہر رشتے کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اخلاق کے ساتھ.